ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حد بلوغت کے قریب پہنچ گئے تو 3 دن مسلسل خواب آتے رہے۔ تیسری صبح آپ نے حضرت ہاجرہ سے کہا میں اور بیٹا اسماعیل ایک دعوت پر جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اسے تیار کریں۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت اچھا لباس پہنایا اور تیار کر دیا۔ آپ نے چھری اور رسی دی اور جنگل کی طرف چل دیے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ کو اس قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا ہاں، ایک دعوت میں گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا ہاں، ابراہیم کا خیال ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اگر پروردگار کا یہ حکم ہے تو میں کون ہوں جو اس قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنوں؟ اللہ کے حکم پر تو 100 اسماعیل ہوں تو ایک ایک کر کے قربان کرتی چلی جاؤں۔ جب شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ورگلانا چاہا۔ قریب جا کر کہنے لگا تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں؟ شیطان نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میں یہی کہوں گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام اس قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ کے خلیل کے عزم کے سامنے بے بس ہو گیا۔ ایک پہاڑ کے قریب لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنی انی اریٰ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے بلا خوف و خطر پورا فرمائیے، مجھے آپ انشاءاللہ عز وجل صبر کرنے والا پائیں گے، آپ اس عاجز کو صابر پاؤ گے، سرخرو پیش خدا تم جاؤ گے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب پھر ابلیس نے کوشش شروع کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ایک خواب کو حقیقت سمجھ لیا اور بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے ملعون، مجھ پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا، میرا خواب شیطانی نہیں رحمانی خواب ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، میں اللہ کے حکم سے ہرگز منہ نہیں موڑوں گا۔ شیطان نے ہر طرف سے مایوس ہو کر سر پیٹ لیا، ہائے اب کیا ہوگا؟ جب باپ اور بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لیٹا دیا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا ابا جان میری 3 باتیں قبول فرمائیے۔ پہلی یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ تڑپنے سے خون کا کوئی چھینٹا آپ کے لباس پر نہ پڑ جائے۔ دوسری یہ کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میری محبت کی وجہ سے رک جائیں۔ اور تیسری یہ کہ میرا خون آلودہ کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے، وہ اسے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے دیں گی۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ تسلیم و رضا کا یہ منظر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تیز چھری اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر پہنچ کر کند ہو گئی۔ 2 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو 2 ٹکڑے کر دیا، مگر اسماعیل کا گلا ریشم سے بھی نرم تھا۔ چھری نے کہا الخلیل یأمرنی بالقطع والجلیل ینہانی، خلیل کہتا ہے کاٹ مگر جلیل کہتا ہے خبردار۔ جو اسماعیل کا بال بی بی کا کیا، جب خلیل خود جلیل کا حکم مان کر لٹائے بیٹھا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری اٹھائی۔ چھری چلنے سے پہلے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لے کر آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا دیا۔ مینڈا ذبح ہو گیا تو آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اور مسلمان اللہ کی راہ میں قیمتی جانور قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی کی یاد کو مناتے ہیں۔